الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کی فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، فرشتوں نے کہا کہ تم کس شغل میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری جگہ پلٹ کر آنے کی ہے۔ مگر وہ لوگ جو واقعی کمزور اور بے بس مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں سے، جو نہیں کر سکتے تدبیر اور کوئی راستہ نہیں جانتے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے ان سے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پائے گا زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور کشادہ روزی۔ اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر راستے میں اسے اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا اجر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والے اور بہانہ بنا کر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ معذوری کی وجہ سے نہ نکل سکے، اگرچہ انہیں معافی ہے، لیکن درجات کا فرق ضرور رہے گا۔ جتنی کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے، اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آخرت میں نیچے درجے والے اور اونچے درجے والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین والے آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کو تا وقت مرگ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آخرت میں اسے بلند سے بلند تر درجہ ملے۔ آج کا فرمان الہی بھی انہی دونوں جماعتوں کے متعلق ہے۔ ایک وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کر کے کافروں کے ساتھ رہتے رہے، اور دوسرے وہ جو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر گئے، اپنے وطن، اپنے لواحقین سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کا عملی ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور جو کفار کے ساتھ مل کر بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، جب ان کو موت آئے گی تو فرشتے ان سے پوچھیں گے، بدقسم تو ایمان لانے کے بعد کیوں کفار کے ساتھ رہے اور ظلم کیا اپنی جانوں پر؟ اس پر وہ بولیں گے کہ ہم بے بس تھے، کمزور تھے۔ اور فرشتے کہیں گے کہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کتنی کشادہ تھی؟ کس نے تم کو روکا اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈنے سے؟ ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جو بہت بری جگہ ہے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، مرد، عورتیں اور بچے، جو واقعی معذور تھے، نہ ان کو راستہ معلوم تھا اور نہ سفر کی طاقت۔ وہ معاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخش دے گا۔ یہ حال اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت نہ کرنے والوں کا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ جگہ عطا فرمائے گا اور ہر قسم کی آسانی اور مدد عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دنیا اور عزیز گھر چھوڑ کر سفر اختیار کرے گا، وہ اگر راستے میں ہی مر جائے اور منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بن جائے گا۔
ان آیات قرآنی کا نزول اس وقت ہوا جب مختلف صحابہ کرام نے حبشہ اور مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی اور وہ راستے میں فوت ہو گئے۔ ان میں حضرت خالد جو حبشہ کی طرف جاتے ہوئے سام کے کاٹنے سے شہید ہو گئے، اور دوسرے صحابی حضرت جندہ ابن زمیرہ نے جب سنا کہ آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، تو بیماری اور کمزوری کی حالت میں آپ نے بچوں کو بلایا، اور چونکہ بول نہیں سکتے تھے اس لیے اشارے سے فرمایا کہ مجھے لے چلو۔ بچوں نے عرض کی کہ کہاں؟ تو اشارے سے فرمایا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ بچے نیک بخت تھے، کوئی حجت نہ کی اور فوراً چارپائی پر باندھ کر مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ مقام تنعیم جو مکہ مکرمہ سے چند میل پر ہے پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر مدینہ پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے آئے کہ جو گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکلے، اگر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے والے کتنے عزیز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنے انعام رکھتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہیں، خواہ مسلمانوں انہی کا دعویٰ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کی بے شمار نعمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو، اور ہر وقت اس کی مدد سے مستفیض ہونا چاہتے ہو، تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرو، جس سے تم سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی بھی گزارو گے اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے صاف ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔